آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا کرایہ داری کا، اور انہیں رات کو وہ آ کے لے گئے تھے. تو میں سب سے پہلے ادھر پہنچا تھا. تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فوجی حلقوں سے مداخلت ہوئی تھی اور چھٹی والے دن پھر ان کو ریلیز کیا گیا تھا اڈیالہ جیل سے. لیکن ان کی جو شناخت تھی نا، ان کی شناخت تھی ایک انسان دوست شخص کی، ایک علمی ادبی شخصیت کے طور پہ جانے جاتے تھے. میاں نواز شریف کے سپیچ رائٹر رہے، رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا. بعد میں انہوں نے تقریباً انہوں نے اپنی جاب جو ہے وہ والنٹیریلی جو ہے نا ایٹ دا ایج آف میرا خیال ہے 44-45 وہ چھوڑ کے وہ جرنلزم میں آگے تھے. آصف پہلے کالم لکھتے رہے. جی آصف میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، آپ اجازت دیں تو. آصف جو یہ پہلے ٹیچر تھے اور پھر انہوں نے امت اخبار جوائن کیا تھا. امت اخبار میں یہ لکھا کرتے تھے اور بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے. ان کی جو اردو تحریر ہے وہ بڑی اچھی تھی. اسی دوران ان کی جو تعلق اور واسطہ جو ہے وہ رفیق تارڑ صاحب سے ہو گیا. رفیق تارڑ صاحب بندے ہیں وہ سابق صدر، جنہیں 99 میں آپ کو یاد ہو جب 12 اکتوبر 99 ہوا تھا تو رفیق تارڑ صدر تھے. فاروق احمد خان لغاری کو جب نے ریزائن کیا تھا تو اس کے بعد فاروق لغاری بنے تھے. تو یہ سب رفیق تارڑ فاروق لغاری صاحب کے بعد صدر ہوئے. تو یہ رفیق تارڑ صاحب نے ان کو آفر کیا کہ آپ میرے میڈیا کو دیکھیں بطور ایوان صدر میں، صدر کے میڈیا کے انچارج بن جائیں. تو یہ پھر صدر کے سپیچ رائٹر اور میڈیا انچارج بنے اور پھر ان کا جو تعارف ہے وہ میاں نواز شریف سے بھی فارملی جسے کہتے ہیں نا وہ ہوا. اور اس کے بعد یہ مسلم لیگ نون کے ہو گئے، مسلم لیگ نون کے بڑے قریب رہے. زیادہ جو ان کی قربت ہے وہ جب میاں صاحبان تھے جدہ میں تو اس وقت اس دوران یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی زیادہ قربت ہو گئی. اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے ان کی اور زیادہ اہمیت ہوئی، پرٹیکولرلی 2013 کا جو نون لیگ کا ٹینیور ہے اس میں بہت زیادہ قریب ہو گئے تھے میاں صاحب کے، اور آخری وقت تک وہ میاں صاحب کے قریب رہے ہیں. میسیجز دکھایا کرتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو خود انہوں نے ایکچولی مجھے بتائی ہیں. میں ان کے تھوڑے سے آپ کو بتا دوں جو ان کی ذمہ داریاں رہی ہیں. جی جی. یہ صدر رفیق تارڑ کے پریس سیکرٹری رہے ہیں، میاں نواز شریف کے سپیچ رائٹر رہے ہیں، سینٹ میں نون لیگ کے ابھی پارلیمانی سیکرٹری تھے، سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نصف درجن سے زائد تصانیف بھی ہیں ان کی. اور ان کے جو ہے نا 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. لیکن جو ان کے شاگرد بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور بہت بڑی تعداد میں، اور بڑے انفلوئنشل عہدوں کے اوپر ان کے شاگرد جو ہیں وہ رہے ہیں. جو ان کی خدمات کے اطراف میں انہیں ہلال امتیاز بھی دیا گیا. ریڈیو سے بڑا ان کا تعلق رہا اور ریڈیو میں انہوں نے بہت سارے ڈرامے بھی لکھے ہیں. 100 سے زیادہ ڈرامے ریڈیو کے لیے انہوں نے لکھے اور بڑی انہیں پذیرائی بھی ملی. تو ایک جو ابھی جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھوڑی سی اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو میں بات کر دوں یا آپ نے کچھ ایڈ کرنا؟ نہیں پلیز آپ یہ کریں، میں اینڈ میں ابھی عرفان صدیقی صاحب بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور وہاں بہت ایکسٹینسو سفر کے دوران انہیں کوئی ٹھنڈ لگی اور نمونیا ہو گیا. تو جب یہ واپس آئے تو ان کو تکلیف ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے ان کی ایک سائڈ جو ہے وہ پیرالائز ہوگی. تو پھر یہ مقامی ہاسپٹل میں یہاں جو ہے وہاں پہ ایڈمٹ ہو گئے اور اسی دوران ان کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا. کافی سیریس ہو گئے، پہلے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے گئے، پھر اس کے بعد یہ بہتر ہو گئے اور کمرے میں آ گئے. بلکہ ایک دن بچے کو انہوں نے کالم بھی ڈکٹیٹ کرایا اور ایک دن نا یہ ادھر بھی آئے، پارلیمنٹ بھی آئے. اور ان کے بعد میں پھر اچانک طبیعت خراب ہوگی. ہمارے دوست ہیں سینیٹر مسرور احسن صاحب اور وقار مہدی صاحب اور یہ اپنے اوان صاحب جو ہیں یہ شہادت اوان صاحب، تو یہ سارے لوگ ان کو دیکھنے گئے، پھول شول دے کے آئے. تو انہوں نے کہا یار ان کی کچھ سے ٹھیک نہیں لگ رہی ہمیں، اللہ رحم کرے. اور یہ وہ تو میں نے تو خیر ہم نے اس دن بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ نہیں تھے، مظہر صاحب تھے، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اچانک صحت ان کی بگڑ گئی. آصف کل میں سینٹ میں تھا، شام کو تقریباً 3:40 کے قریب مجھے ایک سینیٹر نے رابطہ کیا. سینٹ میں آپ کو پتہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا. تو مجھے اس سینیٹر نے بتایا کہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. میں نے کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وفات پا گئے اور ہمیں یہ بات کہنے سے روکا جا رہا ہے، آپ نا یہ خبر دے دیں. میں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میری ان کے بچے سے اتفاق سے بات ہوئی
کہ میں نے کہا جی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں چھٹی کے بعد آیا تھا کل، تو میں نے ان سے پوچھا خرید وغیرہ پوچھی، انہوں نے کہا جی والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آکسیجن کے اوپر ہے. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ میری ان کے بچے سے بات ہوئی آگے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی فیملی ان کے گھر والوں کو یا جس کو بھی خصوصی طور پہ یا ڈاکٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ اناؤنس نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ اگر یہ اناؤنس ہو جائے گا تو سینٹ میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ پیش بھی نہیں ہو سکے گی اور اس کے اوپر ووٹنگ بھی نہیں ہوگی. کا جو عمل جاری ہے وہ رک جائے گا اور وہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. اس دن معطل ہو جاتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سینیٹر فوت ہو جائے. تو مجھے آصف یقین ہی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان کے بیٹے سے بات کی تھی اور سوشل میڈیا پہ پھر یہ آئی بھی اکا دکا خبریں آئیں، تو پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسی بات نہیں ہے اور وہ تو وینٹیلیٹر پہ ان کے لیے دعا کریں. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں پتا کہ آئی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ میں ان کے بیٹے سے بات کر چکا ہوا تھا اور وہ ایز اے روٹین بات ہوئی تھی، تو میں آصف یہ بات ختم ہوگی. آج جب میں ادھر تھا سینٹ میں، مجھے پھر وہ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ وہ فوت ہو گئے، آپ نے میری بات نہیں مانی. آپ دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کروانا تھا. ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ شاید ہاسپٹل کو یا جیسے تیسے بھی وہ اناؤنس ہی نہیں کروانے دے رہے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کہ اجلاس وہ ایک ٹریڈیشن ہے نا اعزاز، ایک روایت ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ فوت ہو جائے نا تو اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو اور بعد میں اجلاس ہو تو اس اجلاس میں صرف دعا کی جاتی ہے اور اس کو اس دن کارروائی نہیں ہوتی، نیکسٹ ڈے ہوتی. جی ہاں، تو شاید پتہ نہیں ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیں مجھے ایک اور بات پہ بھی دکھ ہے، یہ بات تو ہے، لیکن آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف آج جنازے میں آئیں گے. ان کے بڑے ترینہ رفیق رہے ہیں، بہت کلوز دوست. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. جی ہاں، شہباز شریف صاحب جنازے میں ہوں گے. مریم تو خیر باہر تھی، ان کا کل آیا تھا کہ ہماری فیملی کی ایک ڈیتھ ہے، جس طرح میری والدہ کا مجھے دکھ ہوا ہے اس طرح مجھے تو وہ تو خیر مجھے پتہ چلا شاید ادھر نہیں ہے، بیرون ملک گئی ہوئی ہے. لیکن مجھے حیرت ہوئی، مجھے تھا کہ شریف فیملی کے نا مین لوگ اس میں آج شریک ہوں گے جنازے میں، تو لیکن وہ آج شریک نہیں ہوئے جنازے کے اندر، کوئی شریک نہیں. آصف صدیق الفاروق نے کتنا کیا کچھ نہیں کیا تھا مسلم لیگ نون کے لیے. وفاقی وزراء گئے ہیں، وزیر اطلاعات بھی گئے ہیں، احسن اقبال، پارلیمنٹیرین گئے ہیں، یہ ہمارے وقار مہدی صاحب گئے ہیں، مسرور احسن صاحب گئے ہیں، یہ جو شہادت امان صاحب ہیں یہ گئے ہیں، احسن اقبال صاحب گئے ہیں، طارق فضل چودھری گئے ہیں، انجم عقیل خان گئے ہیں، اس طرح بے شمار. لیکن پارٹی کی عادت نہیں گئی. لیکن جو مرکزی قیادت تھی یا جو شریف فیملی ہے جن کے ساتھ بڑا لگاؤ اور بڑی ایک لمبی سٹینڈنگ تھی، وہ میسج دکھایا کرتے تھے. آصف مجھے تو کئی دفعہ اتفاق ہوا نا، وہ مجھے بتاتے تھے بڑے ایک نا محبت سے، اپنی لیڈرشپ سے محبت، کہ یہ دیکھیں میاں صاحب نے مجھے صبح یہ بھیجا ہے، یہ چیز ہے. تو اس طرح کا تھا. اور میاں صاحب نے جو اور ان کی بات بڑی مانی اور سنی جاتی تھی. جی سنی جاتی شریف فیملی میں. لیکن ہمیں افسوس ہے، علمی ادبی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے درجات میں بلندی کرے. ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے. اور مسلم لیگ نون میں تو شاید اس پائے کی شخصیت کوئی آتے آئے گی، لیکن ہمیں دلی افسوس ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی جو وفات ہوئی ہے.